اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو۔ استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے کہ تم صبر سے کام لو، نہایت مشکلات کے دور میں تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے، یہ جو حکم ربانی ہے، ظاہر ہے کہ اس پر عمل کرنے کے بہت بڑے اثرات ہیں، اور یہ صبر و تحمل اور اس پر استقامت معاشرے کو اور قوموں کو اخلاق کی بلند ترین سطحوں پر لے کے جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی گالم گلوچ کرتا ہے، آپ اس کے مقابلے میں صبر و تحمل اور برداشت کا رویہ اپناتے ہیں، آپ سے کوئی لڑائی اور جھگڑا کرنا چاہتا ہے، آپ اس کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ آپ کی خودداری کو چیلنج کرتا ہے، آپ خاموش رہتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کمزور ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے پاس طاقت موجود نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ آپ کے اللہ نے آپ کو صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تحمل اور برداشت کا رویہ اپنانے کا آپ کے رب نے اور آپ کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ افراد یہ رویہ اپناتے ہیں تو معاشرے میں امن اور سکون کی فضا، معاشرے میں پیار اور محبت کی فضا قائم ہوتی ہے، اس معاشرے میں لڑائی جھگڑا، جنگ و جدل، خرافات، ایک دوسرے کی دشمنیاں، ایک دوسرے کی مخالفتیں برقرار نہیں رہتی۔ صبر و تحمل کے ذریعے سے ان تمام مشکلات کا سامنا کیا جاتا ہے اور ان مشکلات پر قابو پایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں باضابطہ طور پر اور باقاعدہ طور پر فرق واضح کرتی ہے، ایک امتیاز کو واضح کرتی ہے کہ ایک مسلم انتہائی صابر اور شاکر ہوتا ہے، وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، وہ کسی کی دشمنی بھی اسے اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ عدل و انصاف کے رویوں کو چھوڑ کر ناانصافی اور انتہا پسندی اور مشکلات سے دوچار کرنے والے رویے کو اپنائے۔ یہ بنیادی طور پر جو تعلیمات ہیں یہ صبر کی تعلیمات ہیں، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے۔ خود قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ تم مدد طلب کرو، صبر سے مدد طلب کرو، تم مدد طلب کرو، نماز سے مدد طلب کرو، اگرچہ یہ بہت بھاری ہے لیکن اہل خشوع و خضوع کے لیے یہ بھاری نہیں ہے، اگرچہ یہ مشکل ہے لیکن اہل خشوع و خضوع کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کون؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ
وہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے قیامت کے دن، یعنی قیامت کے عقیدے کو بھی یہاں پہ بیان کر دیا، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب کو ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے۔ یہ صبر کو تخلیق کرنا اپنے رویوں میں، اور تحمل اور برداشت کو اپنانا اور اپنے رویوں کا حصہ بنانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی رضا ہے اس میں کہ ایک مسلمان صابر ہو، ایک مسلمان قانع ہو، قناعت پسند ہو، صبر پسند ہو۔ اس قناعت پسندی کو اور صبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کر کے ایک ٹریننگ کے طور پر، ایک تربیت کے طور پر، صبح سے لے کر شام تک، غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، یہ صبر کی تربیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اہتمام کیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔